حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا، یعنی بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، تو میں نے عرض کیا کہ اے رسول خدا، آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں اور میں نوعمر ہوں اور مجھے قضاء کا یعنی نزاعات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کا گماہ کا علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کی رہنمائی فرمائے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا، یعنی دل میں وہی ڈالے گا اور زبان سے وہی کہلوائے گا جو صحیح اور حق ہوگا۔ جب تمہارے پاس دو آدمی کسی نزاعی معاملہ کا فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو تم معاملہ کو پہلے پیش کرنے والے کے حق میں فیصلہ نہ کر دینا یہاں تک کہ دوسرے فریق کی بات سن لو، یہ طریقہ تم کو فیصلہ کرنے میں زیادہ کارآمد ہوگا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور دعا کے بعد مجھے کسی قضیہ کا فیصلہ کرنے کے بارے میں شک و شبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ متن حدیث کی ضروری تشریح ترجمہ میں کر دی گئی، البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس واقعہ کی روایت حدیث کی مختلف راویوں سے کی گئی ہے، جن میں سے بعض میں کچھ اضافے ہیں۔ اب سب روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پورا واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ کنز الاعمال میں ابن جریر کے حوالے سے واقعہ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ یمن کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کسی ایسے صاحب کو بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھائیں اور شریعت کی تعلیم دیں اور ہمارے نزاعات اور قضیوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس کے لیے یمن چلے جاؤ۔ حضرت علی کا بیان ہے، میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ میرے پاس ایسے مقدمات اور ایسے قضیے لے کر آئیں جن کے بارے میں مجھ کو علم نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کی رہنمائی فرمائے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد سے اب تک مجھے کسی قضیہ کا فیصلہ کرنے میں کوئی شک و شبہ پیش نہیں آیا۔ ابن جریر وغیرہ کے حوالے سے اسی واقعہ کی ایک اور روایت حضرت علی ہی سے کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نوعمر ہوں اور مجھے نزاعات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں کوئی خاص بصیرت حاصل نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے قلب کو ہدایت عطا فرما۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میرے لیے کسی قضیہ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس عاجز راکم ستور کا خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینہ پر دست مبارک رکھا اور وہ دعا فرمائی جو روایت میں ذکر کی گئی ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ دعا قبول فرما لی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محسن یقین کے اظہار کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ حقیقت امت کے مسلمات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ کو نزاعات اور خصوصیات کے فیصلہ کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اور اس بارے میں آپ کو تخصص اور امتیاز کا مقام حاصل تھا، اور بلا شبہ یہ ان کی ایک بڑی فضیلت ہے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔